بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 7واں رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضرب مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پس بہہ نکلے منہ اس سے اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے، قد علما یقیناً جان لیا، کل اناس ہر ایک گروہ نے، مشربہم اپنی پانی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانے والے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہاں پر یہود کو ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک چشمہ ہم نے جاری کرا دیا جسے ہر قبیلے نے جان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، بے محنت کی روزی کا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو، اور نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائے گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام خوراک پر، واحد ایک، فادع بس دعا کر لے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ نکال لے ہمارے لیے، مما اس سے، تنبت الارض جو اگتا ہے زمین سے، من بقلھا ساگ سے، وقثائھا اور ککڑی، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا اور مسور، وبصلھا اور پیاز۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم بدل ڈالتے ہو، الذی اس کو، ہوا ادنیٰ جو کمتر ہے، بالذی اس کے بدلے، ہوا جو خیر بہتر ہے۔ اہبطوا جاؤ، مصرًا اس شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم وہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم بہتر چیز کے بدلے یہ ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کے بے صبری اور نعمت اللہ کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر بار بار اللہ تعالیٰ احسان کرتا تھا لیکن وہ احسان فراموش تھے، اور من و سلوہ جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا کھانا یعنی من و سلوہ ہے۔ فوم کے معنی میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فوم کے معنی گیہوں کے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فوم کا مطلب لہسن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم ادنیٰ چیزوں کو بہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا شہر میں جاؤ، وہاں یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مصر سے یہاں مراد مخصوص شہر مصر ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مصر سے مراد عام شہر لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں تم طلب کرتے ہو تو یہ آسان چیز ہے، جس شہر میں جاؤ گے یہ تمام چیزیں وہاں پا لو گے۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان پر ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ اور مسکینی، وَبَاءُوا اور لوٹے، بِغَضَبٍ غضب، من اللہ کا، ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے تھا کہ وہ، كانوا تھے، یکفرون انکار کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق ناحق۔
ذالک بما، یہ اس وجہ سے تھا، عصوا کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا اور تھے، یعتدون زیادتی کرنے والے۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال لی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، ان سے جزیہ وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال لیا گیا، فاقہ کشی اور بیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا، اور یہ تمام عذاب ان کے تکبر، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ کی آیتوں سے کفر، انبیاء اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا اور کفر کون سا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور نبیوں کو بلا وجہ قتل کر دیتے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔